کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ کڑوی ہوتی ہے تو آپ فوراً پھر شکر لے کے منہ میں ڈال لیتے ہیں، فوراً کوئی میٹھی چیز ڈال لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو کڑواہٹ پیدا ہوئی ہے وہ زائل ہو جائے۔ کھاتے کھاتے کوئی کڑوا بادام آ گیا تو آپ جلدی جلدی سے پھر کوئی میٹھا بادام 2-3 اکٹھے ڈال لیتے ہیں منہ میں کہ اس کی کڑواہٹ ختم ہو۔ جب کڑواہٹ پیدا ہوگی تو اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ مٹھاس سے۔ مٹھاس زیادہ کی جائے گی، کھنڈ زیادہ ڈال دی جائے گی تو پھر وہ کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ کہا جب گناہ کی کڑواہٹ آ جائے تو تم نیکی کی کھنڈ ڈال لیا کرو، نیکی کی شکر کھا لیا کرو، گناہ مٹ جائے گا اور تمہارا منہ بھی، تمہارا دل بھی، تمہارا دماغ بھی میٹھا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے تو فوراً کیا کیا کرو؟ نیکی کر لیا کرو۔ علماء نے کہا کہ نیکی سے گناہ مٹ جاتے ہیں، بعض نے کہا کبیرہ بھی مٹتے ہیں، صغیرہ بھی مٹتے ہیں، لیکن جو معتبر قول یہ ہے کہ صغیرہ مٹتے ہیں، کبیرہ توبہ سے مٹتے ہیں۔ جو ہمارے صغیرہ گناہ ہیں جو ہم سے ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، چلتے پھرتے گاہے گاہے ہم سے کئی گناہ سرزد ہوتے ہیں، ہمیں بعض کا پتہ بھی نہیں ہوتا گناہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ مٹتے ہیں۔ گناہ کیسے؟ وہ گناہ مٹتے ہیں نیکی کرنے سے۔ جب وضو کرتے ہیں ہاتھ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، جب کلی کرتے ہیں منہ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے بدن کے گناہ گر جاتے ہیں۔ جب نماز جمعہ پڑھتے ہیں، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے درمیان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ عمرہ کرتے ہیں، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان تک کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور جب آپ حج کرتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، ایک گناہ بھی بدن پہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا صحابہ کیا تمہارے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور تم اس نہر سے 5 وقت غسل کرتے ہو، تمہارے بدن پر کوئی میل کچیل رہے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ کیسے رہ سکتا ہے؟ فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ جب 5 نمازیں پڑھتے ہو بدن کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو فرمایا جب گناہ کر بیٹھو تو نیکی کیا کرو، نیکی کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور نے وصیتیں کی، ان میں سے پہلی وصیت یہ تھی کہ تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تم سفر میں ہو، تم حضر میں ہو، تم تنہائی میں ہو، تم مجلس میں ہو، تم گھر میں ہو، تم دفتر میں ہو، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ جامع وصیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب لوگ کہتے کہ آقا ہمیں وصیت کیجیے تو مختلف مواقع پہ حضور نے لوگوں کے مناسب حال مختلف وصیتیں فرمائی ہیں۔ چونکہ جب مریض آتا ہے معالج کے پاس تو پھر معالج کو پتہ ہوتا ہے اس کو پڑیا کون سی دینی ہے، اس کا علاج کس سے، اس کو بیماری کیا ہے۔ تو حضور مختلف موقع پر مختلف وصیتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر آئے تو انہوں نے کہا حضور مجھ کو وصیت کیجئے، تو فرمایا غریبوں کے پاس بیٹھا کرو، مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو مختلف موقع پر مختلف وصیتیں کی۔ تو عمومی طور پہ جو سب سے زیادہ میرے حضور نے وصیت کی، جب کوئی حضور سے وصیت لینے آتا کہ حضور کوئی وصیت کیجئے، کوئی نصیحت فرمائیے، تو آقا کریم فرماتے اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو بھی یہی وصیت فرمائی اور ارشاد کیا اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ بن جبل جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کیے رکھو۔ سفر میں پھر بھی تقوی، حضر میں پھر بھی تقوی۔ کچھ لوگ لوگوں کے سامنے تو متقی ہوتے ہیں لیکن خلوت میں متقی نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ حضر میں اپنے دیس میں تو متقی ہوتے ہیں لیکن ایسے علاقے میں پہنچتے ہیں جہاں انہیں لوگ جانتے نہیں ہوتے تو پھر تقوی کی چادر اتار پھینکتے ہیں کہ اب ہمیں کون دیکھ رہا ہے، تو وہ متقی نہیں ہوتے، وہ یہاں بھی مکر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تقوی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ آپ خلوت میں ہیں پھر بھی تقوی، اللہ سے ڈرتے ہیں، جلوت میں ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرنے والے، تنگی میں خوشحالی میں اللہ سے ڈرنے والے۔ جب غربت آ گئی تو اس وقت تو سجدے بھی کیے، اس وقت تو رو رو کے دعائیں بھی مانگی، اس وقت تو طبیعت میجز بھی پیدا ہو گیا، لیکن جب دولت آئی، 4 پیسے آئے تو دماغ آسمان پہ چلا گیا اور تکبر، رعونت، سرکشی، تمرد یہ سب کچھ پیدا ہو گیا۔ نہیں، اگر آپ کے پاس جو ہے وہ غربت ہے تو پھر بھی اللہ سے ڈرتے رہو، اور دولت کے انبار آ گئے پھر بھی اللہ سے ڈرتے